الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم سامعین، آج ہم ایک انتہائی اہم اور معرکۃ الآراء مسئلہ کی تفصیلات پڑھیں گے۔ اس مسئلہ کا نام ہے فاتحہ خلف الامام۔ مقتدی کو امام کے پیچھے قراءت کرنی چاہیے یا نہیں؟ مقتدی کو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اس مسئلے کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے 4 اصول رکھ دوں۔ یہ 4 اصول ذہن نشین فرما لیں، آگے بات سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور اس موضوع پر چونکہ یہ موضوع بہت ہی نازک ہے، اس میں بہت زیادہ افراط تفریط پایا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگ ایک انتہا کو چھو رہے ہیں، دوسرے لوگ دوسری انتہا کو چھو رہے ہیں۔ پہلا اصول یہ ذہن نشین فرما لیں کہ مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں، واجب ہے یا کہ جائز ہی نہیں۔ یہ اختلاف کوئی آج کل کے زمانے کا اختلاف نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اختلاف 500-600 سال پہلے کا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ اختلاف تابعین سے شروع ہوا یا چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کے زمانے سے بھی شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ اختلاف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امام کے پیچھے مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کو ضروری سمجھتے تھے، جبکہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو منع فرماتے تھے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو۔ ایک اصول ہو گیا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ یہ جو فروعی مسائل میں اختلاف ہے، آپ اگر دیکھیں تو نماز کی تکبیر تحریمہ سے لے کر، یعنی پہلی تکبیر اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ آخری سلام تک، تقریباً اکثر چیزوں میں ائمہ کرام کا کچھ نہ کچھ اختلاف ضرور ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ مسلمانوں کی سب سے بنیادی عبادت نماز، اس میں اتنا اختلاف، تو ہمیں اس اختلاف کی مصلحت کو سمجھنا چاہیے۔ اصل میں یہ جو اختلاف ہے یہ امت کی مصلحت کے لیے ہے، امت کے فائدہ کے لیے ہے۔ یہ اختلاف اس لیے روا رکھا گیا ہے تاکہ امت قرآن و حدیث سے رجوع کرتی رہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتی رہے، قرآن و حدیث سے بار بار رجوع کرے، اور اسی اختلاف کو اختلاف العلماء رحمتن کہا گیا کہ علماء کا اختلاف رحمت ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، شب قدر، لیلۃ القدر، رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کا جو معاملہ ہے اسے اتنا مخفی رکھا گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو بتا بھی دیتے، واضح فرما دیتے، لیکن اسے مخفی رکھا گیا۔ کیوں؟ تاکہ امت اس رات کی تلاش میں محنت کرے، جہد کرے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے۔ تو اسی طرح یہ جو اختلاف ہے، اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی چیزوں کو مخفی رکھا گیا تاکہ امت تلاش میں، جستجو میں، جہد میں، محنت میں لگے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اسے اجر عطا فرمائے۔ تیسرا اصول دیکھیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن و حدیث کے تمام دلائل کو آپ سامنے رکھ لیں، چونکہ میں نے اس پر کافی ریسرچ کی ہے، اور یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی چیز ڈھکی چھپی ہو،
حضرات صحابہ کرام کے زمانے سے مختلف فیہا چلا آتا ہے یہ مسئلہ، اور آج تک اس میں اختلاف ہے۔ تو تمام دلائل کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو نہ تو یہ ثابت ہوتا ہے ان دلائل سے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا حرام ہے، اور نہ ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے جو شخص سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ پلس یہ کہ مقتدی کسی وقت سورہ فاتحہ پڑھے، اس کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح ارشادات میں دور تک بھی نہیں۔ یعنی مقتدی کس وقت سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ مثال کے طور پہ مان لیتے ہیں کہ جی مقتدی نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس پر ضروری ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ پڑھے کب؟ امام جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ رب العالمین کہے، یا امام جب فارغ ہو گیا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے الرحمن الرحیم سے پڑھنے سے پہلے مقتدی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے، یا پھر یہ ہے کہ امام نے جب پوری سورہ فاتحہ پڑھ لی پھر مقتدی پڑھے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح ارشادات موجود نہیں ہیں۔ 3 اصول ہو گئے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں، اس سے انشاءاللہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور یہ جو ہم ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اس کی بھی روک لگ جائے گی۔ دیکھیں، چوتھا اصول یہ ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا، یہ دین کے اصولی قواعد میں سے ایک اصول ہے کہ لا ينکر المختلف فیہ وانما ينکر المجمع علیہ، کہ اختلافی مسئلے پر سخت نکیر کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اختلافی مسئلہ، کسی نے کوئی ایسی رائے پیش کی، کوئی ایسا اختلافی مسئلہ پیش کیا جو اجماعی مسئلہ کے خلاف ہے، جس مسئلے پہ اجماع ہو چکا جمہور کا، اس کے خلاف ہے، یا قرآن مجید کی کسی نص قطعی کے خلاف ہے، یا صحیح مشہور متواتر حدیث کے خلاف ہے، تو پھر تو اس پہ نکیر کی جائے گی، ویسے کسی اختلافی مسئلے پہ نکیر نہیں کی جائے گی۔ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ اختلافی مسائل آج سے تو نہیں چلے آ رہے، فاتحہ خلف الامام ہو، رفع یدین ہو، وغیرہ وغیرہ، بہت سے مسائل ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں خلافت راشدہ تھی علی منہاج النبوہ، اس کے بعد بھی خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ رہی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور، پھر اسلامی حکومتیں رہیں، اسلامی سلطنتیں رہیں۔ تو یہ 800,000 سال پر مشتمل جو اسلامی حکومتیں رہیں، سلطنتیں رہیں، آپ کا کیا خیال ہے اگر مقتدی کا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ اتنا واضح ہوتا کہ کسی ایک طرف رائے مضبوط ہوتی، تو کیا وہ اسلامی حکمران یا خلفائے وقت اس چیز کی گنجائش رکھتے، اس چیز کی اجازت دیتے کہ اس میں مزید اختلاف کیا جائے؟ جب ان حضرات نے ان اختلافات کو روا رکھا، ان کی گنجائش رکھی، اس لیے کہ دلائل ہر طرف ہیں، تو ہمیں بھی اس میں گنجائش رکھنی چاہیے اور اتنی سخت نکیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک واقعہ سامنے آیا، ایک مسجد میں کسی امام صاحب نے نماز پڑھائی تو ان کے پیچھے کسی مقتدی نے زور سے آمین کہہ دی۔ جب انہوں نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مقتدی کوئی پیچھے کھڑا تھا، اس نے زور سے آمین کہہ دی۔ اب جب امام صاحب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے فرمایا، العیاذ باللہ، اب نقل کفر نہ باشد، الفاظ زبان پہ لانا بھی مشکل ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں۔ امام صاحب نے نماز کا سلام پھیرتے ہی کہا، کس کتے نے، کون سا کتا بھونک رہا تھا؟
العیاذ باللہ، یعنی انہوں نے آمین زور سے کہی تو اس پر انہوں نے کہا کون سا کتا بھونک رہا تھا؟ اب وہ جو مقتدی تھا اس نے بھی جھٹ سے کہہ دیا کہ ہاں سوروں کو دیکھ کر تو کتے بھونکتے ہی ہیں، العیاذ باللہ۔ دیکھیں امام صاحب نے کیا فرمایا، پھر مقتدی نے کیا فرمایا، کتنی غلط بات ہے۔ حالانکہ آمین کا جو مسئلہ ہے وہ بھی شروع سے اختلافی چلا آ رہا ہے اور اس میں دونوں طرف دلائل ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے، آمین کہنا سب کے نزدیک جائز ہے، یعنی جن حضرات کے درمیان اختلاف ہے ان سب کے نزدیک آمین کہنا جائز ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر، اس کا بہت ثواب بھی ہے، اور فرشتوں سے اگر موافقت ہو گئی آمین کی تو اس پر بڑے اجر کے وعدے اور بڑی مغفرت کے وعدے بھی ہیں۔ لیکن زور سے کہنی ہے آمین یا آہستہ کہنی ہے، صرف اتنا اختلاف ہے، اور وہ بھی کوئی فرض واجب کا اختلاف نہیں۔ بعض کے ہاں آمین آہستہ کہنا بہتر ہے، بعض کے ہاں آمین زور سے کہنا بہتر ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اب اس بات کو اتنا بڑا بنا دیا گیا اور ایک دوسرے کو اللہ معاف کرے کتا سور تک پہنچا دیا گیا، تو یہ انتہائی غلط ہے، انتہائی افسوسناک ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے، اور یاد رکھیں یہ مسلمہ اصول ہے۔ اس کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے، تمام محدثین نے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے، جی علامہ آج کل کے جو معاصرین کچھ علماء گزرے ہیں، زہیری رحمہ اللہ نے، بہت سے حضرات نے اس پر بحث فرمائی ہے اور اس پر باقاعدہ کتب لکھی گئی ہیں کہ لا ينکر المختلف فی، جو مسئلہ مختلف فی ہو۔ دیکھیں دین میں ہمارا حکم یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو بھی کسی برائی کو دیکھے، بری چیز کو دیکھے، تو اسے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، اسلامی حکومتیں رہیں تو اگر فاتحہ پڑھنا یا نہ پڑھنا ان میں سے کوئی ایک جہت متعین ہوتی دلائل سے تو وہ ضرور اس پہ روک لگاتے، کسی نے روک نہیں لگائی، اور آج تک اس پہ کوئی روک نہیں لگائی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اس میں ہر طرف دلائل ہے اور ہر طرف گنجائش موجود ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کسی برائی کو روکنے کا کہ آپ زبان سے روکیں، تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ سے روکنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر دل میں برا جانے۔ تو اختلافی مسائل میں اتنا تشدد، تشدید، یہ بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پانچواں اصول، آخری اصول، دیکھیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، ضروری ہے یا جائز ہی نہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا؟ یہ مسئلہ، اس مسئلے میں اختلاف کیوں ہوا، اس کی آپ وجہ جان لیں۔ تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے اختلاف کی، وہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو کہ ہم تک سندوں کے ذریعہ پہنچی۔ اب صحابہ سے ڈائریکٹ ہم تک نہیں پہنچی، صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین ہیں، پھر کئی سارے علماء ہیں، پھر یہ احادیث کتب کی زینت بنی ہے۔ تو یہ درمیان میں جو واسطے ہیں، سند ہے، اصل میں ہے سندوں میں اختلاف، احادیث کی سندوں میں اختلاف ہے۔ اب کچھ حضرات کے ہاں ایک حدیث کی سند مضبوط ہے، دوسرے حضرات کے ہاں وہ کمزور ہے۔ یہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ احادیث کی سند پر جو بحث ہوتی ہے، کہا جاتا ہے نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ اصل میں سند کو دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کی سند کتنی مضبوط ہے۔ جس حدیث کی سند مضبوط ہو اس کو حدیث صحیح کہا جاتا ہے، جس حدیث کی سند کمزور ہو، یعنی اس میں کوئی ایسا راوی ہو جس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے، تو ایسی حدیث کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر حدیث، کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے، اس پر محدثین کلام فرماتے ہیں، اور یہ خود ایک اجتہادی معاملہ ہے۔ اب دونوں طرف احادیث موجود ہیں، یعنی جو حضرات فرماتے ہیں کہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے اور ضروری ہے، ان کے پاس بھی احادیث ہیں،
اور جو حضرات فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جائز ہی نہیں، ان کے پاس بھی احادیث ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ احادیث کی سند کے اوپر جو محدثین کا کلام ہے، اب کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، دوسرے فرماتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ صحیح اور ضعیف کے اختلاف کی وجہ سے یہ سارا اختلاف پیدا ہوا، اور حدیث کا صحیح قرار دینا یا حدیث کو ضعیف قرار دینا یہ خود ایک بہت بڑا اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہادی امر ہے، ہر ایک کا کام نہیں، یہ محدثین کا کام ہے، بڑے بڑے محدثین کا. اس تمہید کو سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں مسئلہ فاتحہ خلف الامام کی طرف. 3 نقطہ نظر ہیں علماء کرام کے، ائمہ مجتہدین کے اس حوالے سے. پہلا نقطہ نظر، نماز چاہے جہری ہو یا سری، جہری یعنی مغرب عشاء فجر، سری یعنی ظہر عصر. جہری جن میں زور سے تلاوت کی جاتی ہے، بآواز بلند تلاوت کی جاتی ہے، اور سری جن میں آہستہ تلاوت کی جاتی ہے. تو نماز چاہے جہری ہو یا سری، مقتدی امام کی قراءت سن رہا ہو یا نہیں، دونوں صورتوں میں مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے. اور یہ مسلک ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام مالک رحمہ اللہ کا. امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں صرف اتنا فرق ہے کہ وہ سری نمازوں میں اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے تو وہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں، فرض واجب نہیں سمجھتے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا بھی جو مفتہ بھی قول ہے، جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام جب تلاوت کر رہا ہو جہری نمازوں میں تو مقتدی کے لیے امام کے پیچھے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ امام جب تلاوت کر کے فارغ ہو جائے تو تھوڑا سا سکتہ کرے، تھوڑی دیر بریک کرے، تھوڑی دیر وقفہ دے، اور پھر اس کے بعد اگلی سورت شروع کرے. تو اس وقفے میں مقتدی کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، اور سری نمازوں میں پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جہری ہو نماز یا سری ہو، مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور یہ واجب ہے، ضروری ہے. آپ کے سامنے 3 نقطہ نظر آ گئے. سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں، ایک نقطہ نظر، نماز چاہے سری ہو یا جہری. دوسرا نقطہ نظر، سری نمازوں میں جائز ہے، جہری میں جائز نہیں. تیسرا نقطہ نظر کہ نماز سری ہو یا جہری ہو، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کو لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے اس پر. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے. معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو لازم سمجھنے والے صرف امام شافعی رحمہ اللہ ہے. اب ہم صرف آپ کے سامنے، چونکہ ہم نے حنفی علماء سے پڑھا اور اسی پر ہی ہماری زیادہ ریسرچ ہے، تحقیق ہے، شافعی مسلک ہم نے پورا پڑھا نہیں، لیکن جتنا پڑھا ہے اور اس کی تفصیلات دیکھی ہیں تو اس حوالے سے دونوں دلائل، دونوں کے دلائل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بہت سارے دلائل ہیں، اس میں سے صرف 8 دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الاعراف کی، آخری آیات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو تم کان لگا کے اسے سنو، غور سے سنو. وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی رحمتوں کا نزول ہوگا تم پر.
اب اس پر اجماع ہے تمام محققین کا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یعنی نماز میں جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے خوب غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب یہاں واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ قرات سننی ہے. اب دیکھیں اس آیت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے کان لگا کے سنو. اور دوسرا حکم دیا گیا وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو. یہاں سے علماء نے استدلال فرمایا کہ وَأَنصِتُوا کا یہ جو دوسرا حکم دیا گیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت جب چل رہی ہو اور سن رہے ہو تو اللہ فرما رہے ہیں اس کو کان لگا کے سنو، غور کر کے سنو. وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو تم چپ رہو، یعنی جب نہ سن رہے ہو تب چپ رہو. چونکہ آیت ہے نماز کے بارے میں، تو نماز میں دو قسم کی نمازیں، ایک میں تلاوت ہم سنتے ہیں جاری نمازیں، اور دوسری نمازیں وہ ہیں جن میں ہم تلاوت نہیں سنتے، سری نمازیں ہیں ظہر عصر.